جی بالکل، اسلام آباد کا موسم گرم ہونے کو جا رہا ہے، اسی کے ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد کا سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ پارلیمان کے دونوں ایوانوں پر اپوزیشن مسلسل حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ حال ہی میں ترک صدر طیب اردگان نے پاکستان کا دورہ کیا اور انتہائی اہمیت کا حامل دورہ تھا، مگر اس دورے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ بیان انہوں نے اس موقع پر کیوں دیا، اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتہائی اہمیت کے حامل دورے کے بعد وزیر اعظم کا یہ بیان، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ذرا پتہ دیتی ہیں کہ کس طرح ان کو سفارتی آداب کا یا سفارتی ضروریات کا ادراک ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے تو ناجائز تھے، پھر نااہل ثابت ہوئے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ جاہل بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں جب حکمرانی ہو تو عوام کا کیا بنے گا؟ اور پچھلے کوئی 12-13 مہینوں سے پاکستان کا عوام عملاً آرٹیکل 6 کی زد میں ہے۔ تو پوری قوم اگر مرتی ہے تو ہم قوم کے ساتھ ہیں، ہم بھوکے روکھے قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بچوں کے لیے روزگار مہیا نہیں کر سکتے تو کوئی ان کو فروخت کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے، کوئی خودکشی کر لیتا ہے۔ جب ملک اس حالت تک ڈوب رہا ہو تو پھر اس کا برقرار رہنا بھی پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی ہے، اور جو لوگ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی پھر اس ملک کے مستقبل کے لیے نہیں سوچ رہے، پھر ظاہر ہے کہ کوئی اپنے ذات کے لیے سوچ رہے ہوں گے۔ جی اچھا مولانا صاحب، آپ کا دھرنا 13 دن کا تھا، پرامن تھا، حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد تھا۔ عمران خان کا جو دھرنا تھا وہ 126 دن تھا، PTV پر حملہ تھا اور مختلف اس طرح بل انہوں نے جلائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر آپ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تو اپنے خلاف اور اپنی جماعت کے خلاف بھی انہیں کارروائی کرنی ہوگی؟ یہ سوالات تو خود دنیا ان سے کر رہی ہے، اور انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سیاسی رہنما، کارکن، ہر سطح پر ان سے یہی سوالات ہو رہے ہیں کہ جو لوگ انتہائی نظم و نسق کے ساتھ یہاں 14 دن رہے ہیں، اور انہوں نے صرف میسج کنوے کرنا تھا اور ایک ایسی مثال قائم کرنی تھی کہ کس طرح مہذب دنیا میں لوگ سیاست کرتے ہیں، کس طرح آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سیاست کرتے ہیں۔ ہم دھاندلی کے ذریعے آنے والی حکومت کو یقیناً تسلیم نہیں کرتے، اول دن سے نہیں مانتے، اور نہیں ہماری تاریخ ایسی ہے کہ ہم اس قسم کی دھمکیوں سے مروب ہوتے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ بن جاتا ہے۔ اس گفتگو سے وہ خود ایک مسخرہ بن گئے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی بات کوئی عقل و دانش کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ ہر لحاظ سے وہ میرے خیال میں اگر کوئی قوم پاکستانی قوم کو کسی بات پر طعنہ دے سکتی ہے تو اس حکمران کی وجہ سے دے سکتی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کہتے ہیں کہ پنجاب کی عوام نون لیگ سے بھی اور تمام جماعتوں سے تقریباً جو آپ کا بیان ہے کہ وہ مایوس نظر آ رہی ہے، اور آپ بھی پنجاب سے ایک نئی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی تیاریاں مکمل ہے، اور یہ تحریک کا تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ایک بات طے کی ہے کہ ہم عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اس وقت جو مہنگائی ہے اور عام آدمی بیچارہ وہ بازار سے اناج خریدنے کے لیے کوئی پوزیشن میں نہیں ہے، راشن نہیں خرید سکتا، ترکاری نہیں خرید سکتا، گوشت نہیں خرید سکتا، کوئی سفر پہ جانا چاہتا ہے تو وہ پیٹرول نہیں خرید سکتا، ڈیزل نہیں خرید سکتا، تیل، پیٹرولیم کی تمام مصنوعات مہنگی ہو گئی ہیں۔ گھر گھر جا کر اس قسم کی صورتحال کے نہ کوئی لوگ بسوں میں سفر کر سکتے ہیں، کرائے بڑھ گئے ہیں، جہازوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں، ملازمین کی جو تھوڑی بڑی تنخواہ ہوتی تھی اب وہ صرف اس تنخواہ بھی گزارا کر رہے ہیں، ان کے الاؤنسز ختم کر دیے گئے ہیں، ان کے مراعات ختم کر دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح کا ملک تو میرے خیال میں کوئی افریقہ کا کوئی ایتھوپیا ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان جس کو ہم 70 سال سے آگے کی طرف لے جا رہے ہیں اور کافی حد تک آگے جا چکا ملک، آج
جتنا آگے گیا تھا کئی گنا ہم پیچھے چلے گئے اچھا ہیں۔ مولانا صاحب، آخری سوال، کہا جا رہا ہے کہ کوئی لندن پلان تیار ہو رہا ہے، جبکہ بلاول کا موقف آیا کہ ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، چودھری نثار بھی لندن میں ہے، نون لیگ کی بھی تقریباً قیادت وہاں پر موجود ہے، تو کیا آپ کے علم میں کوئی ایسی چیز یا نواز شریف کے ساتھ کوئی آپ کے رابطے؟ نہیں، ایسے مجھے بھی اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس حوالے سے کسی کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو بہرحال ہمارے ملک کی سیاست میں ہمیشہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوئی بات چھپ نہیں سکتی، کوئی ایسا ہوگا تو منظر عام پہ آ جائے گا، لیکن اس وقت ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسے ہم نے ان کا گفتگو سنی، مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ جو آرٹیکل 6 کے تحت عمران خان نے کارروائی کا مطالبہ کیا تو انہیں اپنے خلاف بھی کارروائی کرنی پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ لندن کا اگر کوئی پلان تیار ہو رہا ہے، ان کے علم میں کوئی نہیں، اگر ایسی کوئی چیز ہوگی وہ بر وقت سامنے آ جائے گی۔ جی